کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا حسن اخلاص کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس کے سامنے کیسے پیش آنا چاہیے، کس سے ہماری گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، اپنے سے بڑوں کا ادب کس طرح سے ہونا چاہیے، کسی سائل کے سامنے ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے، اور ہمارے دل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہم کس کیفیت کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں، ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے سے بڑوں کا ہی جیسا کہ ماحول ہے اپنے سے بڑوں کا ہی ادب کرتے ہیں، انہی کے سامنے اپنا حسن اخلاق پیش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور انہی کا ادب و احترام ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑوں کے ساتھ تو حسن اخلاق سب پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے وہ درس یہ ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان سے اپنی رحم دلی پیش کریں، تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سائل سے بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں درس دیا ہے کہ ہم کوئی سائل جب ہمارے دروازے پر ہو تو ہم اس کے سامنے کیسے پیش آئیں۔ اگر آپ کا حسن اخلاق اس کے ساتھ اچھا نہ رہا تو آپ یہ جان لیجئے کہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کے سامنے محبت پیش نہ کی تو آپ کے سامنے نگاہوں میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جنہوں نے سائل کا ادب نہ کیا وہ خود سائل بن گئے۔ عید کا دن ہے، ایک شوہر اپنی شریک حیات کے ساتھ بھنی ہوئی مرغیاں کھا رہا ہے۔ جیسے ہی دونوں نے کھانا شروع کیا، بھنی ہوئی مرغی ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، ایک سائل نے آواز دی کہ ہے کوئی جو غریب کو کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو بھوکے کا پیٹ بھر دے۔ اللہ کے نام پر اس نے سوال کیا کہ ہے کوئی اللہ کے نام پر جو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ نیک بخت شوہر نے اپنی شریک حیات کو حکم دیا، اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ، اس جو کھانا ہمارے سامنے موجود ہے یہ بھنی ہوئی مرغی لے جا کر سائل کو پیش کر دے۔ وہ بیوی بھی بڑی ہی نیک بخت ہے، اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرنے والی ہے، نہ کہ سوال کرنے والی، نہ کہ اپنے شوہر کے حکم کو نظر انداز کرنے والی۔ نیک شریک حیات اگر آپ کی ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کی زندگیاں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن اگر یہی جسے آپ شریک حیات کہتے ہیں وہ اگر سنت مطہرہ کی اور شریعت پر عمل پیرا نہ ہو تو آپ کی زندگی وبال جان بن جایا کرتی ہے۔ وہ نیک بخت بیوی اٹھی اور لے جا کر اس نے سائل کو جب وہ پیش کیا ہے، سائل پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر وہیں رونے لگتی ہے اور غش کھا کر زمین پر گر پڑتی ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے شوہر نے کہا اسے اٹھا کر لا کر لٹایا، اور جب اسے افاقہ ہوا، جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا ہے میری شریک حیات بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے، تم تو یہاں بڑی خوشی کے ساتھ میرے حکم پر عمل پیرا ہوئی
اور کیا ماجرا تھا، کیا ایسا واقعہ پیش آیا، کس بات نے تمہیں درد میں مبتلا کیا، غم و رنج نے تمہیں گھیر رکھا، آخر وجہ کیا تھی؟ تو وہ عرض کرتی ہے، اے میرے نیک بخت شوہر، اے میرے شریک حیات، سنو، میں جب سائل کے پاس پہنچی تو جانتی ہوں میں نے منظر کیا دیکھا۔ آپ سے جو یہ میرا نکاح ہے، یہ میرا دوسرا نکاح آپ سے ہوا ہے۔ کبھی وہ دن تھا جو آج سائل ہمارے دروازے پر موجود ہے، ایسے ہی عید کا دن تھا اور ایسے ہی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے، جیسے آج اس سائل نے دروازے پر دستک دی ہے، اللہ کے نام پر ہم سے مانگا ہے، تو ویسے ہی وہ دن تھا کہ ویسے ہی سائل نے سوال کیا تھا۔ آج آپ نے مجھے حکم دیا کہ میری شریک حیات لے جاؤ، اس کا پیٹ بھرو، اللہ کے نام پر اس نے سوال کیا ہے، لے جا کر اسے کھلا دو۔ لیکن میرے اس شوہر کا رویہ یہ تھا کہ وہ خود اٹھا اور آگے بڑھ کر سائل کے پاس پہنچا اور سائل سے جا کر اس نے بہت ہی فحش کلامی کی، اسے گالیاں دی، اسے زد و کوب کیا، مارا اور پیٹا، اور بڑے کر و فر کے ساتھ اسے اپنے ملازم سے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے باہر پھینکو۔ آپ جانتے ہیں میرے شریک حیات، یہ جو سائل تھا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا وہی پہلے والا شوہر ہے، یہ وہی شوہر ہے جس نے سائل کے ساتھ بڑا ہی گستاخانہ انداز میں پیش آیا تھا، اس نے فحش کلامی کی تھی، اسے گالیاں بکی تھی، اسے مارا تھا سائل کو اس نے۔ آج وہ خود سائل بنا میرے ہی دروازے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ اب جانتے ہیں جب وہ سائل وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے بد دعائیں کی، اے اللہ، جیسا کہ اس نے مجھے مارا ہے، جیسا اس نے میرے ساتھ فحش کلامی کی ہے، اے پروردگار عالم، تو بخوبی دیکھ رہا ہے، سب کچھ تو جاننے والا ہے، کیونکہ تیری شان ہے، علیم خبیر ہے تو، اے پروردگار عالم، اس نے جیسا میرے ساتھ معاملہ پیش کیا ہے ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہو۔ اے میرے شوہر محترم، آج جو سائل ہے میرا وہی شوہر ہے جس سے میرا پہلا نکاح ہوا تھا۔ جب اس نے اس سائل کو مارا، اسی دن سے اس کی گرانی شروع ہوئی، وہ تنگ دست ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا کہ وہ مجھے کھلا سکتا۔ اس نے مجھے طلاق دے دیا اور میں اس سے الگ ہوئی، اور آج میں آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں تھا۔ اس کے شوہر محترم نے کہا، میری شریک حیات، کیا اس سے عجیب بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا بتائیں کیا بات ہے؟ کہا سنو، بخدا میں وہی سائل تھا، میں وہی فقیر ہوں جسے اس نے مارا تھا، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے آج وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ آج وہ میرے دروازے پر خود سائل بنا ہوا کھڑا ہے، کیونکہ میری بد دعائیں تھیں، اور بد دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں سائل کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے حکم دیا ہے میرے آقا نے کہ کسی سائل کے ساتھ فحش کلامی نہ کرو، اس کے ساتھ حسن محبت پیش کرو، اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آؤ۔ اے میری شریک حیات سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر یہ فضل ہوا کہ آج تم میرا انجام دیکھ رہی ہو کہ جہاں وہ کھڑا تھا کل، آج پروردگار عالم نے مجھے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور جہاں میں تھا آج پروردگار عالم نے اسے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے خود پر فخر نہ کرو، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ مال و ثروت جو ہے کب تم سے رخصت ہو جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ذات پر فخر نہ کرو، اپنے چھوٹوں پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ فحش کلامی نہ کرو، ان کے ساتھ بدگوئی نہ کرو، کیونکہ نہ جانے پروردگار عالم کو کس کی کیا ادب پسند آ جائے کہ اگر اس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، آہیں اگر نکل گئی، بد دعائیں کر دی، تو تمہیں وہاں تک پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگے۔ آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ زمین سے عرش پر پہنچ جاتے ہیں اور عرش والے زمین پر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فخر نہ کرو، یہ دنیا چند روزہ ہے، سب چھوٹ جانے والا ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، اس پر فخر کرو، آپ اس کی تیاری کرو کہ اگر آپ با ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دنیاوی زندگی کامیاب ہوگی،
ورنہ اگر آپ نے یہاں اس نے اخلاق پیش نہ کیا اور فرمان رسول سے ہٹ کر آپ نے اپنی زندگی گزاری تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل پیرا فرمائے اور ہم سب کو نیک اور پابند شرع بنائے اور سچا پکا عاشق رسول بنائے۔